السلام علیکم۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی اہم ایشو یعنی پاکستان کی ورکنگ کلاس اور ہمارے مزدور طبقے کی زمینی حقیقت کو ذرا قریب سے دیکھیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے زبردست انگلش الفاظ بھی سیکھیں گے جو ان حالات کو بالکل پرفیکٹلی ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو بیسکلی آج آپ کو گراؤنڈ ریالٹی اور ووکیبلری دونوں ایک ساتھ ملنے والے ہیں۔ اوکے، لیٹس ڈائیو انٹو دس۔ آج کے سیشن کا اسٹرکچر بہت سمپل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم مے ڈے کی حقیقت دیکھیں گے، پھر جاب انسیکیورٹی کے کچھ الفاظ سیکھیں گے، اس کے بعد ٹریڈ یونینز کا زوال، قانونی خامیوں کو ایک بہت زبردست مثال سے سمجھیں گے، ریاست کے کرنے والے کاموں پر بات کریں گے، اور آخر میں بات ہوگی ڈگنیٹی اور لیونگ ویجز کی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، دی مے ڈے ریالٹی۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سال یوم مزدور پر ریاست کی طرف سے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر ہم ان سیاسی بیانات سے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھیں تو حقیقت کافی تلخ ہے۔ ہمیں ایک سٹاک ٹیکنگ ایکسرسائز یعنی ایک باقاعدہ اور عملی جائزے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم مزدوروں کو مناسب اجرت اور کام کا محفوظ ماحول دینے میں دراصل کتنا پیچھے ہیں۔ صرف باتوں سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ اگلا حصہ ہے ووکیبلری آف جاب انسیکیورٹی۔ ورکنگ کلاس کے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم وہ مخصوص انگلش الفاظ سیکھیں گے جو ہماری سورس رپورٹ میں استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارا پہلا ورڈ ہے فلمزی۔ اردو میں اس کا مطلب ہے بہت ہی کمزور یا بے بنیاد۔ اس کے دو سینونیمز یعنی ہم معنی الفاظ ہیں، ویک اور انکنونسنگ۔ اور اگر اس کے اینٹونیمز یعنی متضاد کی بات کریں تو وہ ہیں سٹرڈی یعنی مضبوط اور کنونسنگ۔ اسے ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ آگے بہت کام آنے والا ہے۔ اب اس فلمزی لفظ کو ذرا ورک پلیس یعنی کام کی جگہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ فلمزی پریٹیکسٹ یعنی انتہائی بے بنیاد بہانے۔ ہوتا کیا ہے کہ امپلائرز اکثر انہی کمزور بہانوں کی آڑ لے کر مزدوروں کی پہلے سے ہی کم دہاڑی روک لیتے ہیں، اور تو اور ریگولر جاب دینے کے بجائے انہیں کانٹریکٹ پر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ سمپل سی بات ہے، تاکہ ریگولر ملازمین والے فوائد جیسے ہیلتھ انشورنس اور پینشن وغیرہ نہ دینی پڑے۔ یہ ایک بہت ہی عام اور فلمزی بہانہ ہے۔ ہمارا دوسرا اہم لفظ ہے ٹرمپلڈ۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو بری طرح پامال کرنا یا کچلنا۔ اس کے سینونیمز میں کرشڈ اور اپریسڈ آتے ہیں یعنی دبا دینا، اور اس کے اینٹونیمز یعنی الٹ الفاظ ہیں پروٹیکٹڈ محفوظ رکھنا اور رسپیکٹڈ یعنی عزت دینا۔ اب ذرا ٹرمپلڈ رائٹس کے اس سیناریو کو سوچیں۔ جب بڑے بڑے ٹائکونز اور کاروباری لوگ مزدوروں کے حقوق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں تو ریاست اکثر لکس دی ادر وے یعنی آنکھیں چرا لیتی ہے، جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ امپلائرز صوبائی حکومتوں کی مقرر کردہ کم از کم اجرت دینے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے چکر میں ورکرز کے بنیادی حقوق کو لٹرلی ٹرمپل کر دیا جاتا ہے۔ Section 3. Decline of trade unions. Now, what's really interesting about this slide is یہ ڈیٹا جو آپ کے سامنے ہے۔ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی ٹریڈ یونینز کا حال دیکھیں۔ پورے ملک کی کل ورک فورس کا صرف اور صرف 2 سے 3% حصہ یونینائزڈ ہے۔ جی ہاں، صرف 3%۔ باقی 97% انفارمل سیکٹر میں دھکے کھا رہے ہیں، جن کے پاس اپنے حق کے لیے بارگن کرنے کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے۔ یہ نمبرز واقعی حیران کن ہیں۔ آخر یہ زوال آیا کیسے؟ ایک کوئک ٹائم لائن دیکھتے ہیں۔ 1947 میں جب ملک بنا تو یونینز کافی ایکٹیو تھیں۔ پھر 1970s کی دہائی میں یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے اپنا اصل عروج یا اپنا ہیڈے دیکھا۔ لیکن پھر 1980s کی دہائی سے جنرل ضیاء کے دور کے بعد یونینز کی طاقت مسلسل کم ہونا شروع ہو گئی، اور ظاہری سی بات ہے جب یونینز کمزور ہوئیں تو امپلائرز کو بلیک میلنگ کی کھلی چھٹی مل گئی۔ آگے بڑھتے ہیں سیکشن 4 کی طرف، لیگل لوپ ہولز اینڈ اینالوجیز۔ چلے اب ذرا قانونی پہلو کی طرف آتے ہیں اور ایک زبردست ورڈ سیکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ قانون مزدوروں کو تحفظ کیوں نہیں دے پا رہا۔ یہ لفظ ہے انشرائنڈ۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو قانون کا حصہ بنانا یا محفوظ کرنا، یعنی وہ حقوق جو باقاعدہ کتابوں میں درج ہیں۔ سینونیمز ہیں پروٹیکٹڈ اور اسٹیبلشڈ، اور اس کے اینٹونیمز ہیں ریمووڈ ہٹا دینا یا اریزڈ مٹا دینا۔ اب گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کمپنیوں کے ہیومن ریسورس یعنی HR مینیجرز کو خود لیبر لاز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لا علمی اور جہالت کا سیدھا فائدہ امپلائرز اٹھاتے ہیں اور مزدوروں کو ان کے انشرائن رائٹس دینے سے مکر جاتے ہیں۔ اور چونکہ کوئی ایکٹیو یونین موجود نہیں ہے، اس لیے اس ناانصافی کے خلاف کوئی پش بیک بھی نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ اب آتے ہیں اس پورے مسئلے کی جڑ کی طرف۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، لکونا۔ اس کا مطلب ہے قانونی خامیاں یا جھول۔ سینونیمز ہیں لوپ ہولز اور گیپس، اور اینٹونیمز میں کلوزرز اور کمپلیٹنس شامل ہیں۔
یہ وہ قانونی خامیاں ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر امپلائرز قانون کی گرفت سے بڑی آسانی سے بچ نکلتے ہیں۔ And this brilliantly illustrates the point. اس لکھونے یعنی قانونی خامی کو ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے گھر کا پانی کا پائپ جگہ جگہ سے لیک کر رہا ہے۔ اب آپ پیچھے سے جتنی مرضی موٹر چلا لیں، جتنا مرضی پریشر دے دیں، ان سوراخوں کی وجہ سے آپ کی ٹونٹی تک پانی کبھی نہیں پہنچے گا اور وہ سوکھی ہی رہے گی۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمارے قانون میں یہ جھول، یہ سوراخ موجود ہیں، مزدوروں تک ان کا حق کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ Section 5 Steps for State Enforcement. So the crucial point is کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ ریاست کو کرنا کیا چاہیے؟ ہماری سورس رپورٹ 3 بہت ہی پریکٹیکل اقدام بتاتی ہے۔ پہلا، صوبوں کی جانب سے جو کم از کم اجرت مقرر کی گئی ہے اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ دوسرا، ان تمام لیگل لیکیونائے یا قانونی سوراخوں کو فوراً بند کیا جائے۔ اور تیسرا، سب سے اہم پوائنٹ، جو انفارمل سیکٹر کے لاکھوں انڈاکیومنٹڈ مزدور ہیں ان کی فوراً رجسٹریشن کی جائے تاکہ وہ قانونی دائرے میں آ سکیں۔ اور جو ہمارے امپلائرز ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی سیدھا سا میسج ہے، ورکرز کو خوش رکھنا اور اچھی تنخواہ دینا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کی اپنی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے۔ مطمئن ورکرز زیادہ دل لگا کر کام کرتا ہے۔ اس لیے امپلائرز کو چاہیے کہ وہ کٹنگ کارنرز یعنی شارٹ کٹس ڈھونڈنے اور پیسے بچانے کی ان اوچھی حرکتوں سے باز آئیں۔ آخری حصہ، ڈگنیٹی اینڈ لیونگ ویجز۔ اب اس سارے تجزیے کو ہم ایک بہت ہی ہیومن اور ایموشنل پوائنٹ پر کلوز کرتے ہیں۔ آخر یہ مزدور مانگ کیا رہے ہیں؟ ایک بہت ہی زبردست انگلش محاورہ ہے کہ ورکرز آر ناٹ آسکنگ فار دا مون، یعنی بھائی وہ کوئی آسمان سے تارے توڑ لانے کی ناممکن فرمائش تھوڑی کر رہے ہیں۔ وہ صرف 3 چیزیں مانگتے ہیں: ڈگنیٹی یعنی عزت، کام کرنے کا ایک بہتر اور محفوظ ماحول، اور ایک ایسی لیونگ ویج یعنی تنخواہ جو انہیں مہنگائی کے اس خطرناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکے۔ دیٹس اٹ۔ تو چلتے چلتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، کیا ریاست کبھی واقعی قانون نافذ کر کے اس مزدور طبقے کی عزت اور ڈگنیٹی کو یقینی بنائے گی، یا پھر ہماری ورکنگ کلاس کے یہ تمام حقوق محض ایک فلمزی ایلوژن یعنی ایک کمزور اور بے بنیاد سراب ہی بن کر رہ جائیں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔